السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 67 پارٹ 3۔ وہ تیزی سے پتھروں پر دوڑ رہی تھی، ہر قدم پر زمین لرز رہی تھی۔ اس کی سیاہ شال ہوا میں لہرا رہی تھی اور اس کے بھیگے بال اس کی کمر کے قریب سے بہتے جا رہے تھے۔ پہاڑوں کی بلندیاں اس کے اطراف میں خاموشی سے کھڑی تھیں اور ان کے درمیان ہوائیں سرسراہٹ کرتی جا رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ کو ان برفیلی ہواؤں کی چبھن اپنے وجود میں سماتے محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار ان پہاڑوں کی سرد ہوائیں اس کے وجود کو جلا گئی تھیں۔ وہ بنا رکے ان پتھروں پر بھاگتے جا رہی تھی جن پر وہ 2 قدم آسانی سے چل نہ سکتی تھی۔ زاویار خانزادہ کی خون خوار نظریں اپنی بیوی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اسے تیزی سے اپنے بھائی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زرق خانزادہ عائش کو اپنی طرف دیکھتے نامحسوس انداز میں اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگا تھا۔ زرق! وہ فلک شگاف چیخیں مارتے ہوئے زرق خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون اس قدر کھولتا محسوس ہوا تھا، اسے لگا تھا اس کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ اس کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ کن پٹی، ماتھے، سرخ و سفید گردن کی نیلی رگیں بری طرح پھول رہی تھی۔ آنکھوں کے سرخ ڈوروں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے بھائی کی شرٹ پر دیکھ کر اسے اپنا وجود بارود کی طرح پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ زرق! مجھے بچا لو اس ظالم انسان سے۔ یہ ظالم بے رحم انسان نے مجھے اپنی ونی میں لیا ہے زرق! یہ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ مجھے مارتا ہے زرق! خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ پاپا نے کہا تھا وہ اذان کو سیف جگہ پر پہنچا کر مجھے جلد یہاں سے لے جائیں گے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکے۔ خدا کے لیے مجھے اس سے بچا لو۔ وہ زرق خانزادہ کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بری طرح گڑگڑا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی رنگت دہک کر سرخ قندھار ہو چکی تھی۔ وہ اتنی زور سے مٹھیاں بھینچ گیا تھا کہ بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ بہتے دریا اور بہتی ہوا میں بخوبی سنائی دی تھی۔ عائش اس کی بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ سنتے خوف سے کپکپانا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی مٹھیوں کی گرفت زرق خانزادہ کی شرٹ پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ اپنی نیلی خوفزدہ آنکھوں سے زرق کو دیکھتے اب سسکیوں سے التجائیں کر رہی تھی۔ زرق خانزادہ بے یقینی سے عائش ملک کو دیکھ رہا تھا۔ عائش ملک جس حلیے میں اس طرح اس کے سامنے بے بس سی کھڑی تھی، صبرینہ ملک کی بیٹی، اشیر ملک کی ہونے والی بہو، اس طرح بے بس سی کھڑی روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ پورے کپڑوں میں لپٹی، پیشانی سے بہتا خون، زرد رنگت، کپکپاتے ہونٹ، بے بسی غم کی مورت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عائش ملک ارتضیٰ خان کے خون کے بدلے یہاں ونی کے طور پر آئی ہے، وہ بے یقین تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی مٹھیاں اپنی شرٹ سے بے دردی سے چھڑواتے جلدی سے اپنے قدم کئی گنا پیچھے بڑھا گیا تھا۔ عائش اس کے جھٹکنے پر بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ زاویار خانزادہ نے سرخ کاٹدار نگاہ زرق خانزادہ پر ڈالی جس کے ہاتھوں نے عائش کے ہاتھوں کو چھوا تھا۔ زاویار خانزادہ کو لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی کھولتا پانی انڈیل گیا ہو۔ عائش مصطفیٰ ملک نام ہے آپ کا، شاید یہی آپ کی دوست فاریہ نے بتایا تھا۔ لالا یہ کون ہے؟ زرق خانزادہ نے زاویار خانزادہ کی طرف دیکھتے شاندار ایکٹنگ کرتے سوال کیا، مگر سامنے کھڑا انسان زرق خانزادہ کی ایکٹنگ پر اسے صرف داد ہی دے سکتا تھا، کیونکہ اسے بے وقوف بنانا آسان نہ تھا۔ وہ لمحوں میں سب سمجھ چکا تھا۔ عائش بے یقینی سے زرق خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو اس کا سب سے اچھا دوست تھا، اس کے بارے میں ایک ایک بات جانتا تھا۔ زاویار خانزادہ یہ سب مزید برداشت کرتا تو اس کی شریانیں واقعی میں پھٹ جاتی۔ وہ اسے زرق خانزادہ کے سامنے اپنے وجود سے اتری چادر کے بغیر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس پر کسی کی نگاہ گوارا نہ تھی۔ وہ تیزی سے عائش کی طرف بڑھا۔ زرق! میں عائش ملک، صبرینہ ملک کی بیٹی، جس صبرینہ ملک سے ملنے کے لیے تم نے میری مدد لی تھی۔ تمہاری چیریٹی میں موم نے ہزاروں ڈالرز تمہیں دیے تھے۔ لندن میں ہوئے اس پروٹیسٹ میں تم گرفتار ہو چکے تھے، موم نے ہی تمہیں بچایا تھا۔ تم نے مجھے بائیک ریسنگ بھی سکھائی۔ او پلیز عائش ملک، اٹ واز جسٹ اے کیژول میٹنگ، وائی آر یو میکنگ اٹ سچ اے بگ ڈیل، وائی آر یو لائنگ؟ او پلیز عائش ملک، سرسری سی ملاقات کو اتنا بڑا کیوں بنا رہی ہو؟ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ عائش کی بات کاٹتے غصے سے چلا اٹھا تھا۔
عائش اسے بے یقینی سے چکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے پہچاننے سے کیوں انکاری تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ ان دونوں کے بیچ حائل ہوتے عائش پر اپنی خون آشام نگاہیں گاڑ گیا، جو اب اس کے چوڑے سینے کے آگے چھپ گئی تھی۔ عائش ملک چادر لو۔ زاویار خانزادہ کی خون آشام نگاہوں پر وہ کانپتے ہوئے اپنی چادر اچھی طرح سر پر اوڑھ گئی تھی۔ ذرا خانزادہ کو دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول نہ کر سکی تھی۔ ذرا خانزادہ جیسا انسان جو پروٹیسٹنگ میں سیمینار میں ہمیشہ فیمینسٹ کے بارے میں بات کرتا تھا، جو دریائے غیر میں ایک انگریز لڑکی کے ریپ پر پروٹیسٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا، خود پر تشدد، مختلف کیسز، سنگین الزامات برداشت کیے، جو یوتھ سینسیشنل تھا، جس کے ملین میں فالوورز تھے، وہ ذرا خانزادہ آج اسے پہچاننے سے انکار کر چکا تھا۔ آج چکراتے وجود کے ساتھ زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی خون آشام نگاہوں پر وہ شدت سے کانپی تھی۔ جسے مسیحا سمجھا تھا وہ اسے مزید مصیبت میں دھکیل چکا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گردن اور کنپٹی کی پھولتی رگیں دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ اسے آج اس کی بوٹی بوٹی کر دے گا۔ چلو یہاں سے۔ زاویار خانزادہ اسے دہکتی نگاہوں سے دیکھتے غراتے ہوئے اس کی کلائی جکڑ گیا تھا۔ زاویار، عائش نے کانپتے ہوئے سسکی لی تھی۔ شش! وہ اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی دہکتی آنکھیں گاڑے اس کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر چکا تھا۔ زاویار اس کی کلائی جکڑے مڑتے ہوئے ذرا خانزادہ پر سلگتی قہر بار نگاہ ڈال گیا، جو اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سرت سے اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ زاویار اس کے چہرے پر ٹوٹے پھوٹے اثرات دیکھ سکتا تھا۔ وہ عائش کو پہچاننے سے انکاری ہونے پر سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ میری بیوی سے آج کے بعد تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے ذرا خانزادہ۔ زاویار خانزادہ کی غراہٹ پر ذرا خانزادہ نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے پیوست کر گیا تھا۔ سامنے کھڑا انسان زردار زاویار خانزادہ تھا، یعنی وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ لالا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں عائش کو نہیں جانتا۔ بابی بولو، زاویار خانزادہ گرجا تھا۔ عائش اس کی گرج پر بری طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ ذرا خانزادہ عائش کے رونے پر لب بینچ گیا تھا۔ وہ سچ میں اپنے لیے مصیبت خرید چکی تھی۔ زرک اس کی بے وقوفی پر لب بینچ سکتا تھا۔ زاویار ذرا خانزادہ کو خون آشام نگاہوں سے دیکھتے عائش کی کلائی جکڑے آگے بڑھنے لگا۔ وہ اس کی کلائی بے دردی سے کھینچتے ان پتھروں پر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ عائش ان پتھروں پر اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ تم بھی زاویار خانزادہ کی طرح ظالم ڈرپوک نکلو گے؟ ذرا خانزادہ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اپنی کلائی زاویار خانزادہ کی گرفت سے چھڑوانے کی ناکام صحیح کرتی پیچھے مڑ کر دیکھتے شدت گریہ سے چیخی تھی۔ عائش کی چیخ پر زاویار خانزادہ کے قدم ایک لہجے کو رکے تھے، دوسرے لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ کھولتے خون کے ساتھ بمشکل خود پر قابو پاتے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ذرا خانزادہ کا لحاظ کر رہا تھا، ورنہ وہ اس نازک وجود کی زبان ابھی اسی لمحے کھینچ نکالتا۔ میں تم سے مدد مانگنے کیوں بھول گئی تھی کہ تمہارے اندر بھی تو وہی خون دوڑ رہا ہے جو زاویار خانزادہ کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ وہ پاگل ہوتے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ اس کی فلک شگاف چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ ذرا خانزادہ، وہ جھوٹ تھا سب۔ تمہیں عورتوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں۔ مغربی ممالک میں تم مسلمان خود کو اچھا شو کروانے کے لیے ڈونگ کرتے ہو۔ تم جھوٹے ہو زرک۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدت سے نفرت کرتی ہوں۔ میرے سامنے مت آنا ورنہ جان سے مار ڈالوں گی تمہیں، جھوٹے بے غیرت دوغلے باز انسان۔ وہ زاویار خانزادہ کی گرفت میں گرتی پڑتی گلے میں پڑتی خراشوں کے ساتھ چیخ رہی تھی۔ زرک اسے گہری ہوتی سانسوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے عائش کی شال اس کے شانے پر لہرا رہی تھی۔ وہ جیسے اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ خدا کے لیے سبرینا ملک کو بتاؤ اس کی بیٹی کس حال میں ہے۔ اسے بتاؤ ذرا خانزادہ، جو دنیا کی ہر مظلوم عورت کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اسے بتاؤ اس کی بیٹی کس حالت میں ہے۔ وہ اب کھانستے ہوئے زاویار کی گرفت میں گھسٹتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ اسے بتاؤ وہ ماں نہیں ہے، وہ دنیا کی ظالم عورت ہے۔ اسے بتاؤ وہ زاویار خانزادہ سے بھی ظالم ہے۔ اس سبرینا ملک کو اس کا اصل چہرہ دکھاؤ۔ وہ پاگل ہوتے ہذیانی چیخیں مار رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے چہرے پر غیظ و غضب کی ایسی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتے دانت پر دانت جمائے اسے کھینچتا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں جس دن اس ظالم انسان کی قید سے چھوٹی، میں سبرینا ملک کا اصل چہرہ دکھاؤں گی ساری دنیا کو۔ اس زاویار خانزادہ آلیان خانزادہ کو جیل کی سلاخوں میں نہ ڈالا۔ میرا نام عائش ملک نہیں۔ وہ اب اپنے مکمل حواس کھو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ کا ڈر پورے وجود میں چھائے اسے جیسے اپنے خواص میں نہیں رہنے دیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔
ضبط کا پیمانہ چھوٹا تھا۔ وہ اسے لیے داخلی دروازے سے اندر لاؤنج میں داخل ہوا۔ تبریز خان، علیان خان، زرقا خانم، تبانہ خانم کھڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر سرد تاثرات تھے۔ عائش کی چیخیں پوری حویلی بلکہ حویلی سے باہر بھی جا رہی تھیں۔ جو وہ کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی سب کو سنائی دے رہا تھا۔ علیان خان غیظ و غضب سے زاویار خانزادہ کو گور رہے تھے۔ عائش سب کو دیکھتے اب خوف سے نڈھال سی ہوتی چکراتے وجود کے ساتھ کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی کلائی نہ جکڑے ہوتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ علیان خان اپنے بھاری قدموں سے چلتے زاویار خانزادہ کے مقابل آئے تھے۔ زاویار خانزادہ عائش کو اپنی چوڑی پشت کے پیچھے کر گیا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے زاویار خانزادہ کی سیاہ ہائی نیک کو اس کی پشت سے مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ اس لڑکی کو ونی میں لینے کے لیے سب سے زیادہ میں نے تمہیں مجبور کیا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں چاہا تھا اس لڑکی کے ساتھ تم برا سلوک کرو، مگر یہ لڑکی اب میرے ضبط کو آزما رہی ہے۔ داور خان کی مہندی میں اس نے ہم سب کو گالیاں دی، میرے ارتضا پر پسٹل تانی۔ یہاں کے ایک ایک مرد کے پاس اس کی ویڈیو ہے۔ بابا، عورت ہے میری، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زاویار خانزادہ علیان خان کی بات کاٹتے پشتوں میں گرج اٹھا تھا۔ فشار خون بہت تیزی سے بلند ہوا تھا۔ عائش اس کے پیچھے کھڑی اس کی گرج پر اس کی شرٹ مٹھیوں میں مزید سختی سے دبوچ گئی تھی۔ عورت ہے تو سنبھال کر رکھو، ایک ونی میں آئی عورت نہیں سنبھالی جا رہی۔ کیسے سردار ہو تم؟ کیسے مرد ہو تم؟ علیان خان کی دہاڑ پر حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ زاویار کی رنگت میں خون کی لالیاں گہری ہوئی تھیں۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچ گیا تھا۔ خان، تبانہ خانم علیان خان کو پکارتے ان کی طرف بڑھیں۔ باپ بیٹا پہلی مرتبہ اس طرح مقابل آئے تھے۔ علیان خان پہلی مرتبہ یوں گرجے تھے۔ آگے مت بڑھنا تبانہ خانم۔ علیان خان گرجدار آواز کے ساتھ تبانہ خانم کو آگے بڑھنے سے روک چکے تھے۔ وہ وہیں پر رک گئی تھی۔ ایک سیکنڈ سے پہلے خانم تم اپنے کمرے میں ہونی چاہیے ہو۔ علیان خان نے زاویار خانزادہ پر نگاہیں گاڑی۔ تبانہ خانم کو حکم دیا تھا۔ وہ علیان خان کے حکم پر اسی لمحے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ ہوتا ہے ایک مرد کا اپنی عورت پر کنٹرول۔ تمہاری ماں کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، دل میں رکھا میری، مگر میری حکم عدولی کرنے کی اس کی جرأت کبھی نہیں ہوئی۔ فیصلہ ڈر دہشت میری ہی چلتی ہے۔ علیان خان اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے استزائیہ لہجے میں بولتے۔ زاویار کے خون میں شعلے بھڑکا گئے۔ تبریز خان اپنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے زاویار خانزادہ کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی بہت بار ہمیں گالیاں دے چکی ہے، بڑے جرگے میں پولیس لے آئی تھی، ہر بار برداشت کیا ہے، مگر اب نہیں کروں گا۔ آئندہ اس نے گالی دی، اس کی آواز حویلی میں گونجی، میں علیان خان خود اس کی زبان کاٹوں گا۔ علیان خان دھمکی امیز لہجے میں غراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ ہمت نہیں ہے کسی کی بھی میرے ہوتے میری عورت کو ہاتھ لگا لے بابا جان۔ زاویار خانزادہ کی دہاڑ پر ان کے قدم ٹھہرے تھے۔ میری فطرت سے بخوبی واقف ہیں آپ، میں اپنی چیزوں کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ آپ میری عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زاویار کی خون آشام نگاہیں اب تبریز خان پر گڑی تھیں۔ وہ علیان خان کو بہت کچھ چتاتے تبریز خان کو بھی بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ تبریز کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ واقف ہوں تمہاری فطرت سے میں، اس لیے تمہاری بیوی کو اتنی بد زبانی پر ابھی تک کوئی سزا نہیں دی۔ تمہاری فطرت بہت ظالمانہ بھی ہے، کسی کی غلطی معاف نہ کرنے والی۔ آج اپنے انداز میں اپنی عورت کو سمجھاؤ تاکہ آئندہ وہ مر بھی رہی ہو اس کی حلق سے آواز نہ نکلے۔ علیان خان سرد آواز میں بولتے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ تبریز خان زاویار کو گھورتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرقا خانم ان کی تقلید میں اس کے پیچھے بڑھیں۔ زاویار خانزادہ نے مڑتے ہوئے عائش پر نگاہ ڈالی، جو زرد رنگت کے ساتھ سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ وہ اس پر قہربار نگاہ ڈالتے اس کی کلائی جکڑے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حویلی ایک بار پھر سے عائش کی پرسوز چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ کمرے میں داخل ہوتے اسے بے دردی سے خود سے دھکیل گیا تھا۔ عائش ڈریسنگ ٹیبل پر جا گری تھی۔ عائش کی دردناک چیخیں گونجی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے سب پرفیوم، باڈی اسپرے زمین بوس ہوتے چکنا چور ہوئے تھے۔ عائش سہمتے ہوئے سیدھی ہوتی دیوار میں سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عائش خوف سے چیختی رخ پلٹے دیوار میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے بالوں سے جکڑے سیدھا کرتے اپنی پوری قوت لگائے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ عائش چیختے ہوئے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ وہ اسے تھپڑ مارتے مارتے رک گیا تھا۔
عائش کی پیشانی سے بہتا خون اس کے ہاتھوں کو بھگو رہا تھا۔ اس کی پیشانی کا زخم مزید گہرا ہو چکا تھا۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کا کونا لگ چکا تھا، اسی لیے تیزی سے پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتے اس کے سامنے کھڑی اپنے گالوں پر ہاتھ جمائے ہوئے تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتے، اپنا معلق ہاتھ کی مٹھی بناتے۔ عائش کے اطراف میں پوری قوت سے دیوار پر مار گیا۔ عائش لرزتے ہوئے چیخی تھی، آواز نہ آئے۔ عائش ملک ورنہ بابا کا کہا میں سچ میں پورا کر دوں گا، تمہاری لمبی زبان میں کھینچ ڈالوں گا۔ وہ عائش پر جھکے غرایا تھا۔ عائش اب اس کی دھمکی اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ زاویار خانزادہ خود پر قابو پاتے پیچھے ہوتے کمرے کے وسط میں طیش و علم سے چکر لگانے لگا۔ علیان خان کی باتیں اس کے شریانوں میں دوڑتے خون کو بھڑکائے ہوئے تھیں۔ عائش کی باتیں، اس کی گالیاں یاد کرتے اس کے وجود میں آگ برپا تھی۔ زرق اور عائش کی گہری دوستی تھی، وہ یہ بھی جان گیا تھا، اور آج کل لڑکے لڑکیاں جس طرح کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ جانتا تھا۔ وہ خود مغربی ممالک سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ زرق خانزادہ کافی ایڈوانس تھا، اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی، وہ جانتا تھا۔ پہلے داور کے سامنے وہ بے پردہ کھڑی تھی۔ داور خان بورے مجمع میں اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر گیا تھا، تب وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی، مگر اب وہ منظر یاد کر کے ابھی بھی اس کا خون کھولتا تھا۔ وہ ویڈیو ہی کافی تھی اس کا خون بھڑکانے کے لیے۔ اپنی طرف سے وہ ویڈیو بہت سے مردوں کے موبائل سے ریموو کروا چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ویڈیو بہت سے لوگوں کے پاس تھی۔ ڈیرے پر ہوئی تبریز خان کی ملاقات کے بعد تبریز خان کا موبائل اس کے کمرے سے نکالتے وہ بھی چور چور کر چکا تھا، پھر بھی کہیں نہ کہیں اس ویڈیو کا تذکرہ آ جاتا۔ وہ یہ سب کچھ عائش سے پہلے، نکاح سے پہلے کیا، وہ جانتا تھا، مگر اب وہ اس کی عورت تھی، اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ زرق خانزادہ نے اسے بائیکنگ بھی سکھائی۔ یہ سوچتے زاویار خانزادہ کی بدن میں شعلے سے دہک اٹھے تھے۔ عائش دیوار میں سمائے زاویار خانزادہ کے بوٹوں کی باری دمک سن رہی تھی۔ زمین پر بکھرا کانچ اس کے باری بوٹوں کے نیچے آتا زاویار خانزادہ کے قدموں کی دہشت میں اضافہ کر رہا تھا۔ زاویار نے رکتے ہوئے اس پر سرد نگاہ ڈالی اور اسے ہی سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی نگاہ پر وہ زرد سی ہوتے نگاہ جھکا گئی تھی۔ زاویار جبڑے بینچوں سے دیکھ گیا تھا، بے انتہا زرد رنگت، کپ کپاتے ہونٹ، عارض پر لرزتی گنہری پلکیں، بکھرے بال، پیشانی پر گہرا زخم جس سے بہتا خون جو اس کی کنپٹی کو بھگو رہا تھا۔ وہ ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ ترہم امیز اس وقت لگ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ مقابل پر ترس کھانے کے باوجود اپنا شعلہ اشتعال کم نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک ایک سیکنڈ میں اس کا فشار خون بلند ہوتا جا رہا تھا۔ جی کر رہا تھا سامنے کھڑے نازک وجود کی زبان حلق سے کھینچ لے۔ مقابل ونی میں اس کی دسترس میں آئی تھی، ارتضیٰ کے قتل کی بہن کے طور پر، خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کی حیثیت کے طور پر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مقابل کی تو زبان نہیں کھلنی چاہیے تھی اس کے سامنے، وہ تھی کہ چیخ چیخ کر گالیاں دے رہی تھی۔ وہ ونی میں نہ بھی آئی ہوتی، صرف بیوی ہوتی، وہ یہ سب کچھ کرتی، وہ تب بھی اس کی کھال ادھیڑ دیتا۔ آج اس کی پیشانی پر لگا زخم اسے اس کی بے رحمی سے بچا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھا، وہ خوف سے مزید دیوار میں سمائی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے جکڑے بے حد نرمی سے بیڈ پر بٹھا گیا تھا۔ عائش نے مقابل کی نرمی پر اپنی نیلی آنکھیں پھیلائے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار اس کے خوفزدہ چہرے کے تاثرات بغور دیکھتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ عائش نے اس کے جانے کے بعد سسکتے ہوئے اپنی پیشانی کے زخم پر اپنی کپ کپاتی انگلیاں رکھیں۔ درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس کرتے وہ درد سے چور کرا کر رہ گئی۔ زاویار خانزادہ میڈیکل باکس کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوتے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میڈیکل باکس کھولتے اس میں سے کاٹن اور اسپرٹ نکالی تھی۔ عائش اس کے ہاتھ میں اسپرٹ کی بوتل کو دیکھتے گھبرائی تھی۔ وہ اسپرٹ کاٹن پر ڈالتے کاٹن عائش کے زخم پر رکھ گیا۔ تکلیف سے عائش بری طرح سسک اٹھی تھی۔ آواز نہ آئے عائش ملک، ورنہ تمہارے زخم پر مرچیں رکھ دوں گا۔ جو تم نے آج کیا ہے، حقدار تم اسی کی ہو۔ زاویار خانزادہ بے دردی سے اس کا زخم صاف کرتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا۔ عائش اس کی بات پر لب دانتوں تلے دباتے اپنی سسکیاں روک گئی تھی۔ اسپرٹ سے اسی لمحے خون روکا تھا۔ زاویار خانزادہ اس پر آئنٹمنٹ لگاتے اس کی زخم پر چھوٹی سی بینڈیج لگا گیا۔ وہ بینڈیج کرتے عائش کے مزید قریب ہوا تھا۔ عائش کراؤن میں مزید سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے اسے محصور کر گیا۔ زرق خانزادہ کو کتنے قریب سے جانتی ہو؟ بائیکنگ سیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ایک ہی بائیک پر بیٹھی تھی۔
کتنے قریب بیٹھی تھی؟ اتنے قریب بیٹھی تھی جتنا میں ہوں، اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ گلے بھی لگتی تھی اس کے، جیسے آج بھاگتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ زاویار خانزادہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں سوال داغے۔ نہیں مم، میں زرق سے نہیں، نہیں وہ جسٹ میری دوست فاریہ کا دوست تھا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں غضبناکی دیکھتے اسے اندازہ ہوا تھا اسے زرق خانزادہ کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں واضح کرنا چاہیے تھا۔ زرق خانزادہ کے ساتھ دوستی تو اس نے شاویر ملک سے بھی چھپائی تھی۔ وہ لوگ ایک لندن میں ہوئے ایک پروٹیسٹ میں 1 سال پہلے ملے تھے۔ زرق خانزادہ کے ساتھ دوستی گہری ہوتی گئی تھی، جس کے پیچھے سبرینا ملک کا ہاتھ تھا۔ زرق شاویر ملک کے بعد سب سے اچھا اس کا دوست تھا، مگر شاویر ملک کی پوزیسیونیس کی وجہ سے اسے زرق سے دوستی کا چھپانا پڑا تھا۔ زاویار خانزادہ تو اس کا شوہر تھا، پھر وہ کیسی فطرت کا مالک تھا وہ جانتی تھی۔ وہ تو اس پر ملازمہ کی نگاہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ زرق خانزادہ کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی تھی، خود پر کنٹرول کھو گئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا اس سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ اب پتہ نہیں مقابل اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ میرے تھپڑوں سے ڈر رہی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ، زرق خانزادہ سے بائیک سیکھتے ہوئے اس کے کتنے قریب بیٹھی تھی؟ اتنے قریب بیٹھی تھی جتنے میرے قریب استنبول میں ہارس رائڈنگ کرتے بیٹھی تھی، جس طرح تمہاری پشت میرے جسم سے ٹکرا رہی تھی، تمہارے بال میرے چہرے کو چھو رہے تھے، تمہارے بدن کی خوشبو میری سانسوں میں گل رہی تھی۔ اتنے قریب بیٹھی تھی زرق کے کیا؟ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے خون آشام بیڑیے کی مانند کراتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ نہیں زاویار، آپ سے زیادہ قریب کوئی میرے نزدیک نہیں آیا۔ میں زرق تو کیا کسی بھی مرد کے 4 قدم کے فاصلے پر بھی نہیں گئی۔ مجھے آپ سے پہلے کسی نے نہیں چھوا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے شدومت سے جھوٹ بول گئی تھی۔ وہ زرق کے قریب نہیں گئی یہ سچ تھا، لیکن شاویر ملک اس کے بہت قریب تو نہیں آتا تھا۔ ملا اپنی سانسوں کی گرمائش تو اس کے چہرے پر چھوڑتا رہتا تھا۔ جانتا ہوں عائش ملک، تمہارے وجود پر کتنوں کی نگاہ کیوں نہ پڑی ہو، مگر تمہارے چھونے والا پہلا مرد میں ہی تھا۔ میری زندگی میں آنے والی تم پہلی عورت ہو۔ میں تمہارے ہی قریب آج تک صرف گیا ہوں۔ نکاح سے پہلے بھی تم ہی پہلی عورت جس کی خوشبو تک میں نے رسائی حاصل کی، جس کی کمر میں نے ہاتھ ڈالا، جس کے بالوں نے میرے چہرے کو چھوا۔ نکاح کے بعد تو آنا ہی تھا قریب۔ وہ اسے بے حد بے باکی سے چھوتے، اس پر اپنا حق جتاتے اسے شو کروا رہا تھا، جیسے اس کے جسم کا اس کا مالک وہی ہے۔ بے شک تم میری زندگی میں آئی پہلی عورت ہو، مگر پھر بھی میں چھوئی انچھوئی عورت میں فرق کرنا جانتا ہوں۔ تمہیں میرے علاوہ کسی مرد نے نہیں چھوا، یقین ہے مجھے۔ تمہارے دل کی تاروں کو بھی کسی مرد نے نہیں چھوا، یہ بھی یقین ہے مجھے۔ وہ اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے ہنسا تھا۔ مقابل کی بات پر عائش کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ اسے زاویار خانزادہ کی خوش فہمی پر ہنسی آئی تھی۔ وہ جانتا ہی نہ تھا اس کے دل میں آج بھی شاویر ملک رہتا تھا۔ تم کسی کے دل میں رہتی یا تمہیں کوئی چاہتا عائش ملک، تو وہ تمہیں کبھی ان پہاڑوں میں نہ آنے دیتا۔ تم عام عورت نہیں ہو، تم عشق کرنے کے قابل ہو، اور تمہارا عاشق کبھی تمہیں اپنی پناہوں سے 1 سیکنڈ کے لیے آزاد نہ کرتا۔ عورت جتنی خوبصورت ہو، مرد اتنا ہی اسے مٹھی میں قید کر کے رکھتا ہے۔ نکاح سے پہلے کیا جانے والا عشق تو ہوتا ہی ڈر پر مبنی ہے، تبھی تو مرد عورت کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر اپنا بنا لیتا ہے، تاکہ کسی دوسرے مرد کی ایک نگاہ بھی اس کی عورت پر نہ پڑ سکے۔ تم تو ونی کے طور پر بے مول ہو کر میری دسترس میں چلی آئی، ورنہ قسم سے تم سے ایسا عشق کرتا، عشق کے پناہ مانگتا۔ وہ عائش کی بے حد جادوئی نقوش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی باتوں پر عائش کے دل سے ہوکیں سی اٹھ رہی تھی۔ سچ میں اس شاویر ملک نے عشق نہیں کیا تھا۔ اگر کیا ہوتا تو وہ ابھی تک آ نہ جاتا اسے اس ظالم انسان کی قید سے چھڑوانے۔ وہ کرب سے سوچتے زخمی سا سسک کر رہ گئی تھی۔ بتاؤ عائش ملک، زرق خانزادہ کے کتنا قریب بائک پر بیٹھی؟ وہ سرد لہجے میں سوال داغتے اس کے قریب ہوتے جا رہا تھا۔ میں سچ میں زرق کو نہیں جانتی۔ ایک سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ عائش نے اس کی برفیلی سانسوں پر خوف سے سرد پڑتے جواب دیا۔ زاویار خانزادہ اس کے جھوٹ پر سیخ پا ہوتے اس کی کلائی جکڑے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اسے بے دردی سے گھسیٹ گیا تھا۔ عائش چیختے ہوئے اس کے ساتھ گھسٹتے لڑکھڑائی تھی۔ وہ اس سے بے دردی سے گھسیٹتے واش روم کی طرف بڑھا۔ وہ اس سے پھر سے واش روم میں حق لینا چاہتا تھا کیا؟
عائش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ اسی لیے واش روم میں داخل ہوتے روف شاور آن کرتے برفیلے پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ زاویار، وہ کپکپاتے ہوئے زاویار کی باہوں میں سمائی تھی۔ ٹھنڈا برفیلا پانی دونوں کو بھگو رہا تھا۔ مجھے یہ برفیلا پانی آگ کی مانند خود پر بروستا محسوس ہو رہا ہے۔ میں تو یہاں اپنے اندر کی آگ کو بجھانے کے لیے کھڑا ہوں عائش ملک۔ وہ اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے اس کی گردن کو جھٹکا دے گیا تھا۔ عائش نے درد سے سسکی لی تھی۔ میری بیوی سردار زاویار خانزادہ کی عورت اسی کے سامنے اسی بائی کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے مدد مانگ رہی تھی۔ مجھے اور بابا جان کو جیل میں ڈلواؤ گی، مجھے گالیاں دو گی، مجھے سردار زاویار خانزادہ کے سامنے چیخو گی۔ وہ اس کے بالوں کو بے دردی سے دبوچے دہاڑا تھا۔ عائش اس کی دہاڑ پر لرزتے ہوئے اپنے بال اس کی گرفت سے چھڑواتے ہلکان ہو رہی تھی۔ برفیلا پانی اس کے چہرے کی رنگت کو نیلاہٹ میں تبدیل کر رہا تھا۔ ابھی آدھے بھرے پیٹ کے ساتھ اس کی شدتیں سہی تھیں، اب وہ پھر سے برفیلے پانی کے نیچے کھڑا کر گیا تھا۔ لگتا ہے تم سردار زاویار خانزادہ کی دہشت کو بھول گئی ہو۔ اسی شاور کے نیچے باندھا تھا، آج اسی شاور کے نیچے ساری رات کھڑا کر دوں گا۔ نہیں زاویار نہیں، عائش نے اس کی دھمکی پر سر نفی میں ہلایا تھا۔ آئندہ میرے سامنے آواز اونچی ہوگی؟ زاویار نے غراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، عائش نے سرت سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ بتاؤ ذرا خانزادہ کے ساتھ بائک پر کتنے قریب بیٹھی تھی؟ زاویار نے وہ سوال پوچھا جو اس کے وجود کو شعلوں کی مانند دہکائے ہوئے تھا۔ میں سچ بتاؤں گی زاویار، مجھے ماریں گے تو نہیں؟ عائش نے کپکپاتے لبوں سے شبنمی لہجے میں سوال داغا۔ سچ میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے عائش ملک، مگر ہونا سچ چاہیے۔ وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں کہوں گا۔ زاویار جلتے دل کے ساتھ بولتے اس کے ہلکان وجود کو گود میں اٹھا گیا تھا۔ اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں سے ظاہر تھا وہ مزید یہاں کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ وہ اسے صرف ڈرا رہا تھا۔ ذرا خانزادہ کا سچ جاننا تھا جو اسے بارود کی طرح دہکائے ہوئے تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے کمرے میں آیا۔ عائش سردی سے کپکپاتے اس کے سینے سے لگے ہوئے تھی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے اپنی ہائی نیک اتارتے ہوئے بیڈ پر لیٹتے اس کے کپکپاتے وجود کو اپنے سینے پر گرا گیا تھا۔ عائش گیلے کپڑوں میں ملبوس اس کے سینے میں سمائے ہوئے تھی۔ وہ اس کے وجود کا ہر پردہ نرمی سے اتارتے زمین بوس کرتا جا رہا تھا۔ وہ خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتے اپنے اور عائش پر گرم کمبل اڑا گیا تھا۔ عائش سردی اور اس کے خوف سے اس کے سینے میں سماتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بے باکی سے لپٹتے جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کو اس کی یوں لپٹنے پر ٹھٹکا سا تھا۔ وہ کبھی اس انداز میں اس کے ساتھ لپٹتی نہیں تھی۔ وہ تو اس کے قریب آنے سے پہلے ہی خوف سے آنکھیں بند کر دیتی تھی۔ عائش کا کپکپاتا ہاتھ اس کے برہنہ سینے پر سرک رہا تھا۔ وہ خود کو بے حد بے باکی سے اس کے ساتھ لپٹاتے اپنے لبوں سے اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سرخ بے یقین نگاہیں عائش کے نقوش پر گڑی تھی۔ یہ نہیں کہ اس نے یہ سب کچھ کیا نہیں تھا، وہ یہ سب کچھ اپنی قربت میں اس سے کروا لیتا تھا، مگر خود بخود اس کا قریب آنا زاویار خانزادہ کو محتجب کر چکا تھا۔ وہ اب اس کے اوپر آتے ہی اس پر جھکتی مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گہری محسوس نگاہیں اس کی نیلی آنکھوں پر تھی۔ وہ اسے دیکھتے ایک ادائے دل فریبی سے مسکرا رہی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کرتے اس کی سانسیں کھینچنے لگی۔ وہ بے حد بے باکی سے اس کے ساتھ لپٹتے بے باک گہری گستاخیاں کر رہی تھی۔ عائش ملک کی یہ سائیڈ بھی ہوگی، وہ بے یقین سا تھا۔ وہ اس کی گردن سینے کی شدت سے چومتے ہوئے زاویار خانزادہ کے بدن میں اسپارک سے پیدا کر گئی تھی۔ وہ مزید اس کے لبوں کی گستاخیاں سہن نہیں کر سکتا تھا۔ جسم آگ کی طرح گرم ہوتے اسے اپنے بدن کا حصہ بنانے کو بےتاب ہوا تھا۔ آنکھیں خمار آلود ہوئی تھیں۔ وہ عائش کے سنہری بالوں کو جکڑ گیا تھا۔ عائش کے لب اس کے برہنہ سینے پر پرواز کرتے رکے تھے۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سرخ مخمور نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ تمہارے پاس خود آؤں تو تم پر رحم نہیں کھاتا۔ آج تم خود آئی ہو، تم پر رحم کے 1% چانسز بھی ختم ہو گئے۔ اسے بیڈ پر پٹکتے اس پر مکمل حاوی ہوا تھا۔ کمرہ اب زاویار خانزادہ کی شدتوں سے لرزتا جا رہا تھا۔ عائش بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے بے رحم شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ وہ اپنی بھیگی آنکھیں موند گئی تھی۔ آنکھیں کھولو میری جان۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے اپنی طوفانی شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ عائش اس کے حکم پر آنکھیں کھول گئی تھی۔ یہ نیلی سمندر آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ساری رات مجھ سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔
وہ اس کی آنکھوں میں اپنی گرم نگاہیں گاڑے باری آواز میں بولا تھا۔ آئس اس کی لیتے اپنی آنکھیں پھیلا گئی تھی۔ گڈ، تمہاری یہ نیلی آنکھیں تمہاری بچت کر جاتی ہیں۔ اگر یہ نیلی آنکھیں نہ ہوتی تو سردار زاویار خانزادہ کبھی تم پر رحم نہ کھاتا۔ وہ اس کی مٹھیاں بیڈ شیٹ سے چھڑواتے اس کے بازو اپنی کمر پر لپیٹ گیا تھا۔ پاس آنے کا ڈرامہ کیا تھا عائش ملک تو اچھی طرح کرتی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا۔ عائش اس کی بات پر اپنی آنکھیں مزید پھیلا گئی تھی۔ وہ کیا سب سمجھ چکا تھا؟ اچھا، رومانٹک بیویاں اینڈ تک اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ عائش ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی بھی معصوم نہیں ہو تم عائش ملک، 18 سال کی ہو، پینترے تمہیں خوب آتے ہیں۔ یکدم اس کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ نفرت ہے مجھے چال بازیوں سے۔ تمہیں لگتا ہے تم ایسے میرے قریب آ کر میرے سوالوں سے جان چھوٹ جائے گی؟ سوال جواب ہوں گے، مگر اس رومانٹک رائڈ کے بعد جو تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مزید بے رحمی سے اپنی شتیں ڈہانے لگا۔ عائش نے سسکتے ہوئے آنکھیں موندی۔ آنکھیں کھولو عائش ملک، وہ دہاڑا تھا۔ عائش ملک روتے ہوئے آنکھیں کھول گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی شدتوں سے کمرہ لرزتا جا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس، کراؤن سے ٹیک لگائے، نیم دراز سا سگریٹ لبوں میں دبائے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کے بال نم تھے، برہنہ چٹانی سینے پر پانی موتیوں کی صورت میں چمک رہا تھا۔ عائش پنک باتھ روب گاؤن میں گیلے بالوں کے ساتھ اس کے سینے پر لپٹی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ وہ اپنی بے درد قربت دینے کے بعد اس کے ساتھ شاور بھی لے چکا تھا۔ اب وہ اس کے سینے پر لیٹی تھی۔ وہ کمرے میں موجود ہو تو کہاں اسے اپنی پناہوں سے آزاد کرتا تھا۔ کمرہ اچھا خاصا گرم تھا۔ کمرے میں دونوں کی تھکی تھکی باری سانسیں گونج رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ کا چہرہ سرد سپاٹ تھا۔ عائش نے جو تھوڑی دیر پہلے کیا وہ اسے محظوظ کر سکتا تھا، اگر اس کے دل کو ان سوالوں نے دہکایا نہ ہوتا۔ جن سوالوں کے ڈر سے اس کی بیوی اس کے قریب آئی تھی۔ کیا واقعی میں عائش زرق کی دوستی بہت گہری رہی تھی؟ یہ سوال زاویار کو سولی پر لٹکائے ہوئے تھی۔ وہ ایک ہی بائک پر بیٹھی تھی۔ یہ بات سوچتے ہی وہ جلتے تانبے کی مانند سرخ ہونے لگتا تھا۔ عائش، اس نے بھاری سرد برفیلی آواز میں اسے پکارا۔ عائش اس کی پکار پر اس کے سینے پر لرزی تھی۔ جواب چاہیے مجھے عائش۔ وہ اس کے بالوں کو جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ عائش نے اسے رحم طلب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بتاؤ، وہ غصے سے گرجا۔ سرق پچھلے سال مجھے لندن میں ایک پروٹیسٹ کے دوران ملا تھا۔ میری اس سے دوستی ہوگی۔ میں نے اسے ماما سے بھی ملوایا تھا۔ کیوں؟ زاویار پاگل ہوتے غرایا۔ وہ کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ وہ چیریٹی کر رہا تھا۔ چیریٹی چاہیے تھی۔ ماما نے اسے کافی بڑی اماؤنٹ کا چیک دیا تھا، جس کا زرق نے اپنے آفیشل انسٹا اکاؤنٹ پر ماما کا شکریہ بھی کیا، جس کا فائدہ ماما کو ہوا تھا۔ ماما جن آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی تھی، زرق کی ایک ویڈیو پر ماما کو بہت فائدہ پہنچا تھا۔ ماما نے کہا تھا میں زرق کے ساتھ اپنی دوستی مزید اچھی کروں۔ عائش کی باتوں پر زاویار کی رنگت تیزی سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ عائش کا اتنا ایڈوانس ہونا سبرینا ملک کی مہربانیاں تھا، وہ سب سمجھ گیا تھا۔ کیسی دوستی؟ تمہاری ماما چاہ رہی تھی عائش ملک؟ وہ اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتے غرایا۔ ماما تو دوسری دوستی قسم کی دوستی چاہتی تھی، مگر میں نہیں، کیونکہ میں تو شاہ۔ وہ لٹھے کی مانند سفید پرتے اسی لمحے خاموش ہو گئی تھی۔ تم تو شاہ کیا؟ وہ اس کو رکنے پر پاگل ہوا تھا۔ میں تو کمشنر اسسٹنٹ بننا چاہتی تھی۔ میری پوری توجہ پڑھائی کی طرف تھی۔ میں شادی نہیں چاہتی تھی۔ زرق مجھے ویسے پسند بھی نہیں آیا تھا۔ میں ایسے لڑکوں کو پسند نہیں کرتی، بلکہ میرا دھیان کبھی کسی لڑکے میں نہیں ہوا، نہ کبھی کسی سے دوستی کی۔ زرق سے ماما کی کہنے پر دوستی کی تھی۔ وہ کپکپاتے لبوں سے آدھا سچ آدھا جھوٹ بتاتے چلی گئی تھی۔ وہ لب بھینچے سینے میں جلتی آگ کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے بھائی کے ساتھ اس کی بیوی کی دوستی تھی۔ زاویار خانزادہ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کس طرح کے لڑکے پسند ہیں تمہیں عائش ملک؟ تمہیں لڑکے پسند ہیں کیا؟ اس کے لبوں سے نکلے ہر لفظ سے جل رہا تھا۔ نہیں پسند زاویار، بالکل نہیں پسند۔ مجھے تو صرف اپنے پاپا اچھے لگتے تھے۔ موم مجھ پر وہ کبھی چیخے تک نہیں تھے۔ بہت پیار کرتے تھے پاپا مجھ سے، مگر اب نہیں کرتے، میں جانتی ہوں۔ وہ یکدم اس کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زاویار اس کے یوں رونے پر سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ تمہارے باپ کی کمزوریوں کی وجہ سے آج تم اس حال تک پہنچی ہو۔ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ زاویار کی بات اس کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا عائش،
میں نے تمہیں استنبول کے سمندر میں بیلٹ تحفے میں دی تھی۔ اگر تمہارے باپ نے تمہاری ماں پر وہ استعمال کی ہوتی تو آج وہ گھر پر بیٹھ کر تمہاری تربیت کرتی تو تمہیں ونی میں نہ آنا پڑتا۔ وہ اسے بازو سے جکڑے اپنے نیچے کر گیا تھا۔ عائش اس کی بات پر خاموش بھیگی نگاہوں سے دیکھے گی۔ میری خوبصورت بیوی کی زبان میں بہت کھجلی ہو رہی ہوگی، مجھے پورا یقین ہے۔ بہت زہریلا جواب تمہارے لبوں پر مچل رہا ہوگا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ مسکرایا تھا۔ نہیں، عائش نے اسی لمحے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن مجھے اس کا جواب چاہیے۔ چلو جواب دو، اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ لو، نہیں ماروں گا۔ وہ نرمی سے بولتے اس کے ہاتھ پکڑتے اس کے گالوں پر ہاتھ جما گیا تھا۔ عائش خاموشی سے گالوں پر ہاتھ رکھے اسے بھیگی خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جواب دو، وہ ہرایا تھا۔ جو جواب ذہن میں آیا ہے وہی دوں۔ وہ اس کی قراٹ پر معصومیت سے بولتے رو دی تھی۔ اس وقت وہ اس سے بہت ڈر گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا مقابل سے کیسے جان چھڑوائے۔ ہاں وہی دو۔ عائش کی معصومیت پر دل ایک لمحے کو دھڑکا تھا۔ وہ نرمی سے بولتے اس پر مزید جھکا تھا۔ آپ کی تربیت تو بہت اچھی کی ہے آپ کی موم نے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کپ کپاتے لبوں سے بولی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ دوسرے لمحے وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس کی آنکھوں میں شعلے سے دہکے تھے۔ عائش زاویار کی آنکھوں میں شرارے بڑھتے دیکھتے آنکھیں میچ گئی۔ وہ خود پر قابو پاتے پیچھے ہوتے خود کو تکیے پر گراتے گہرے سانس لینے لگا۔ عائش لمحوں میں اسے راکھ ڈیر بنا چکی تھی۔ ون مور کوسچن، ہاؤ کلوز ور یو سٹنگ ٹو زرک؟ زاویار خانزادہ نے سگریٹ کا کش لیتے سرد لہجے میں سوال کیا۔ موم کی قسم زاویار، میں زرک کے ساتھ بائک پر نہیں بیٹھی، دوسری بائک پر بیٹھی تھی۔ عائش اس کی طرف دیکھتے نامحسوس انداز میں دور کھسکتے بولی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کے سینے میں آن سمائی تھی۔ جس موم سے اتنی نفرت، اس کی قسم، بے وقوف بناتی ہو مجھے۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ اس کی قسم کھاؤ جس سے محبت کرتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ کبھی محبت کرتی تھی مگر اب کسی سے نہیں کرتی۔ مجھے نفرت ہے سبرینا ملک سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اور وہ روتے ہوئے رکی تھی۔ اور وہ بے چین ہوتا سوال کر گیا۔ اور خود سے، جس نے خود کو خود ہی ونی کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ زاویار گہرا سانس بھرتے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اس پر اچھی طرح کمبل اڑاتے سائیڈ لیمپ آف کر گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچ گیا۔ ذرا خانزادہ سے دور رہنا عائش ملک، وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ جب تک تم میرے پاس ہو تم میری ملکیت ہو، مجھے تم پر کسی کی پرچھائی بھی گوارا نہیں۔ اس کے کان میں مدھم برفیلی سرگوشی کر گیا تھا۔ عائش اس کی بات پر سر ہلاتے آنکھیں مودے تھکن سے بے حال ہوتے گہری نیند میں گم ہو گئی تھی۔ زاویار پھر سے سگریٹ لائٹر جگائے سگریٹ کے کش لیتے عائش کی باتوں کو سوچتے سچ جھوٹ کا اندازہ لگانے لگا۔ عائش کی نیند میں مدھم سانسیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ جس دن تمہیں آزاد کروں گا تمہاری خود سے نفرت ختم ہو جائے گی عائش ملک، مگر ابھی چلنا تو پڑے گا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے بے رحمی سے مسکراتے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے اس پر اپنی ٹانگ کا وزن ڈالتے آنکھیں موند گیا تھا۔